أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور یوں عرض کیجئے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل فرما اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار اور غلبہ عطا فرما اور غلبہ دے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ مجھے سچی اور سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ باہر لے جا۔ مفسرین کہتے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ چاہے کسی مکان میں داخل ہوں، چاہے کسی منصب پر فائز ہوں، چاہے کسی شہر میں داخل ہوں، جس جگہ پر بھی حضور علیہ السلام داخل ہوں کا سچائی کے ساتھ داخل، اور کسی جگہ سے خارج ہوں یعنی کہ باہر نکلے تو وہ بھی کس انداز سے ہوگا، وہ بھی سچائی کے ساتھ ہو۔ حضور علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہوں تو مدینہ میں جانا بھی سچائی کے ساتھ ہو اور مکہ کو چھوڑنا بھی سچائی کے ساتھ ہو، یہ فرمایا گا۔ اور اس کے بعد کہا کیا؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے پروردگار مجھے وہ قوت عطا فرما جس کے ذریعے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں۔ میں جب ان کے سامنے سچی بات کو پیش کروں تو اس وقت تیری طرف سے میری مدد کی جائے۔ یہ دعا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دعا بھی بتائی، اور دعا بتانے کے بعد جب محبوب نے دعا مانگی تو اسے قبول بھی فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد محبوب کو ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جب دین پھیلایا تو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا ماننے والا موجود ہو گیا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی مدد اس طرح فرمائی گی۔ اب جو آیت بہت مشہور ہے، ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا، سبحان اللہ، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً بے شک باطل کو، جھوٹ کو مٹنا ہی تھا، ختم ہونا ہی تھا۔ کیا معنی اس کا؟ حق سے مراد کیا ہے اور باطل سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں یہاں پر۔ خاص طور پر مفسرین جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ حق سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی آمد ہو چکی کا یہ حق آ گیا۔ دوسرا قول یہاں جو ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام کا آ جانا ہے، اور تیسرا قول یہاں اس سے مراد یہ بتایا گیا کہ اس سے مراد ہے قانون الہی کا آ جانا، کہ زندگی کیسے جینی ہے، پیدا کرنے والے رب نے جو قانون اتارا اس قانون کے مطابق زندگی جینی، اس سے یہ مراد ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سیدھی سمجھنے والی بات کیا ہے، ہم اس سے کیا مراد لیں؟ تو صاحب تفسیر نعیمی نے جس بات کو نقل کیا ہم آپ کے سامنے وہی بات نقل کرتے ہیں اور وہی بات پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب محبت الہی کے خزانوں کی تمام کنجیاں لے کر ہمارے سامنے آ گئے، اور جب حضور آ گئے تو حضور کے ساتھ ساری کائنات حضور کے ساتھ ساتھ آ گئی۔ حضور علیہ السلام ہی کی تو آمد ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر یوں فرماتے ہیں، ہے انہی کے دم قدم سے عالم میں بہار، سبحان۔ حضور آئے ہیں اور آپ کے آنے ہی سے تو زمانے میں نور پھیلا ہے، ورنہ تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ کہتے ہیں انہی کے دم قدم سے عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا۔ حضور نہیں تھے تو عالم تھا، حضور نہیں تھے تو عالم بھی نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو عالم نہیں۔
تو ساری بہار تو دولہا کی وجہ سے ہے کہ حضور کی وجہ سے ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اور حضور علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ہی حق آ گیا ہے، اور جب حضور آ گئے تو اب باطل کو مٹنا ہے، اور جھوٹ کو ختم ہونا ہے، کفر کو ختم ہونا ہے، گمراہی کو ختم ہونا ہے، تاریکی کو چھٹنا ہے، تاریکیاں دور ہو کر اب لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنیاں جلانے کا وقت آ گیا۔ تو حق کا آنا اور باطل کا مٹنا، یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اس سے مراد حضور کی اپنی ذات مبارک ہے، اور کفر کا ختم ہو جانا کہ اسلام کا اور اللہ کے ماننے والوں کا، اللہ کے ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں قائم ہو جانا، یہ چیز۔ اب یہاں ساتھ میں یہ بات قابل غور ہے، یہ بات حضرت زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے نا حضور علیہ السلام سے کہ محبوب آپ اعلان کیجئے کہ حق آ گیا اور باطل کو مٹنا تھا اور باطل مٹ گیا، یہ کب کہا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام مکے میں ہیں اور کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی صحابی کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، آپ کو مکہ سے باہر نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ایسے عالم میں حضور سے اعلان کروائے جا رہے ہیں محبوب اعلان آپ کریے کہ حق آ چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے۔ اب کفار مکہ ہے نا پلٹ کر کے جواب دیتے، تم تو یہ کہتے ہو کہ حق آ گیا، کہاں ہے تمہارا حق؟ اللہ اکبر۔ تو کفار مکہ اس پر یوں کہتے، کہاں ہے وہ حق؟ ان قریب چند سالوں کے اندر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حق کہاں ہے، وہ کہنے والوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل تک مکہ میں لوگ ان کے ماننے والوں کو قتل کیا کرتے تھے، ان کے نکالنے کی باتیں کرتے تھے، آج وہ اسی مکہ میں فتح مند ہو کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں جہاں بتوں کو رکھا گیا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں عصا مبارک ہوتا ہے، حضور علیہ السلام ان بتوں کی طرف اپنے عصا سے اشارہ کرتے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جیسے حضور عصا سے اشارہ کرتے ہیں وہ بت اوندھے منہ گر جاتا ہے، بت شکن آیا یہ کہہ کر کہ سر کے بل بت گر پڑے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا کہ حضور آئے ہیں، اور حضور کی آمد ہی کی وجہ ہے کہ اس کائنات میں بہار آئی ہے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی آئی ہے، اور یہی وجہ صرف اس آیت سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا آئی کیا ہے کہ حق حضور آ چکے ہیں۔ اب حضور آ چکے ہیں تو اب کامیابی کہاں ہے؟ کہا جو لے کر آئے انہی کے پاس ہے کامیابی، ہم نے اور آپ نے کرنا کیا؟ کہا کرنا کچھ نہیں ہے، سب کو چھوڑو حضور کے قریب ہو جاؤ۔ اب جب حضور کے قریب ہو جاؤ گے تو بھیجنے والا جو رب ہے جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا گے، جب حضور کے قریب ہوں گے تو اس بھیجنے والے کی جنت کے بھی خود بخود قریب ہو جائیں گے اور اس کی رحمت کے بھی امیدوار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، کہنے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی